غزوہ تبوک کا موقع تھا. یہ بڑی عجیب و غریب لڑائی تھی, بڑا عجیب و غریب غزوہ تھا اللہ کے نبی کی زندگی کا. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کبھی یوٹیوب پر غزوہ تبوک کے بارے میں سن لینا, میرے بیان بھی موجود ہے, تم سن لینا. غزوہ تبوک کے بارے میں ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے, سننا چاہیے. گرمی کا موسم تھا, کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا, اور مدینہ سے 600 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا. سواریوں کی قلت تھی, پیسے کی قلت تھی. اللہ کے پیارے نبی نے اعلان کیا اس لشکر کے تعاون کے لیے تم اپنا اپنا چندہ دو, جو چندہ دے گا, جو تعاون کرے گا, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے تعاون کرنے لگے. کچھ صحابہ غریب تھے, مزدوری کرتے تھے, وہ اوور ٹائم کام کر کے, رات کو کام کر کے, جو رات کی مزدوری ہوتی تھی وہ لا کر کے 1 مٹھی یا 2 مٹھی جو لاتے تھے اور اللہ کے نبی کو دے دیتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں, یہ 1 مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں, یہ 2 مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں, اے اللہ کے نبی یہ میری کیپیسٹی یہی ہے, میری طاقت یہی ہے, آپ اس کو قبول کر لیجئے. اللہ کے نبی بڑی خوشی خوشی قبول کر لیتے تھے. منافق لوگ مذاق اڑاتے تھے, دیکھو یہ 1 مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کہتے تھے او لوگو میرے ان غریب صحابہ کا مذاق نہ اڑاؤ. لو انفق احدکم مثل احد ذهبا, تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو گے, میرے ان غریب صحابہ نے 1 مٹھی یا 2 مٹھی جو دیا ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی میں کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں. آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس سواری کا سادن ہے؟ اے اللہ کے نبی ہمارے پاس سواری کا سادن نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں تم کو لے کے نہیں جا سکتا, ہمارے پاس سواریاں محدود ہیں, ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے. تمہیں اگر چلنا ہے تو سواری کا انتظام کرو, ورنہ ہم تمہیں لے کر کے نہیں چل سکتے. وہ بیچارے غریب صحابہ تھے, ان کے پاس سواری کا سادن نہیں تھا, اونٹ نہیں تھا, گھوڑا نہیں تھا. وہ پلٹ کر کے جانے لگے. جب پلٹ کر کے جانے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. انہوں نے نبی کے سامنے اپنے آنسوؤں کو ظاہر نہیں کیا. وہ پلٹ کر کے جب جانے لگے تب ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. نبی نے ان کے آنسوؤں کو نہیں دیکھا, مگر اللہ نے قرآن میں ان کے آنسوؤں کا ذکر کیا. قرآن کے 10ویں پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اے نبی میرے ان غریب صحابہ کو ذرا دیکھیے جو آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم کو بھی لے کے چلیے, اور آپ کہتے ہیں میرے پاس سواری نہیں ہے. تو اے میرے نبی وہ پلٹ کر کے جب جاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. حزناً اللہ یجدوا ما ينفقون, انہیں ملال ہے اس بات کا کہ کاش ان کے پاس بھی اتنا ہوتا کہ آج وہ اسلام کے لیے کچھ کر سکتے. میرے پیارے ساتھیوں یہ نبی کے صحابہ ہیں, ان کی آنکھوں میں اس لیے آنسو ہیں کہ وہ اسلام کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں. آج ہمارے پاس گھر ہے, زمین ہے, جائیداد ہے, مال ہے, بہت کچھ ہے, مگر ہم اللہ کے دین کے لیے 1 منٹ نہیں دینا چاہتے ہیں, 1 روپیہ نہیں دینا چاہتے ہیں. ہم کتنے پیچھے ہیں ان چیزوں میں, ذرا ہم اور آپ غور. اب آئیے 2-4 واقعات اللہ کے نبی کی سیرت سے آپ کو سناتا ہوں جب پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے, کیونکہ آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے رونا. اب یہاں رونے کی بات آئی ہے تو ایک بات بولتا ہوں, رونا بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب آدمی کو جب تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے تبھی روتا ہے. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ رونا 10 طرح کا ہوتا ہے. 10 طریقے سے انسان روتا ہے. نمبر 1 سب سے پہلا جو رونا ہوتا ہے رقت کا رونا, رحمت کا رونا. آپ نے کسی کو تکلیف میں دیکھا, آپ کو ترس آ گیا, رحم آ گیا. اب رحم آنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, یہ رحمت کا رونا ہے. دوسرا خوف کا رونا.
آپ کو ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، کرفیو لگا ہے، آپ کا بچہ باہر کہیں گیا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے میرے بچے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ خوف کا رونا ہے۔ اور تیسرا رونا محبت کا رونا۔ شوہر پورنیہ سے ممبئی گیا ہے کام کرنے کے لیے، بیوی سے دور ہے، بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ محبت کا رونا ہے۔ بیٹا سعودی گیا ہے، ماں بچے سے بات کر رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ محبت کا رونا ہے۔ یہ رونے کی تیسری قسم ہے۔ نمبر 4 خوشی کا رونا۔ بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، گھر میں آیا، ماں کو سنایا، ماں رونے لگی۔ بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا، گھر میں آیا، باپ رونے لگا۔ خوشی کا رونا ہے۔ اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں نا، خوشی کا جب رونا ہوتا ہے تو آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جب تکلیف میں آدمی روتا ہے تو آنسو گرم ہوتے ہیں۔ بڑے پتے کی بات ہے۔ اسی لیے عربی میں خوشی کی کوئی جب خبر ملتی ہے تو کہا جاتا ہے قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ چیز۔ جیسے اللہ کے نبی نے نماز کے بارے میں فرمایا، جو الت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو آنکھوں سے ٹھنڈا آنسو نکلتا ہے۔ اور رونے کی 5ویں قسم، درد اور تکلیف سے رونا۔ چوٹ لگ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگا، بچھو نے ڈنک مار لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، تو تکلیف کا رونا ہوتا ہے۔ رونے کی 6ٹھی قسم، غم اور ملال کا رونا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا رو رہا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر رو رہا ہے، یہ غم کا رونا ہے۔ اس کے بعد رونے کی 7ویں قسم، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کمزوری اور بڑھاپے کا رونا۔ انسان بوڑھا ہو گیا، 70-80 سال کا ہو گیا، اب بیچارہ چل نہیں پا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ رونے کی 8ویں قسم نفاق کا رونا، نقلی رونا، دکھاوٹی رونا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ آئے تھے اپنے باپ کے پاس، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، ابا جان ہم کھیلنے چلے گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کے چلے گئے تھے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ رو رہے تھے، نقلی رو رہے تھے، یہ نفاق کا رونا تھا۔ اور رونے کی 9ویں قسم کرائے کا رونا۔ عرب میں بہت ساری عورتوں کو کرایہ دے کر، پیسہ دے کر بلایا جاتا تھا، میت پر رویا کرتی تھی۔ آج بھی راجستھان وغیرہ میں بہت ساری عورتیں یہ کام کرتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کرائے کا رونا۔ اور رونے کی 10ویں قسم موافقت کا رونا۔ کوئی رو رہا ہے، اس کو روتے ہوئے دیکھ کر کے آپ رونے لگے، تو یہ رونے کی 10 قسمیں ہیں۔ لیکن اس میں جو رونا اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے روئے۔ اب آئیے ذرا ہم نبی کی سیرت اٹھاتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کون کون سے ایسے موقع تھے جب اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک واقعہ تو آپ نے سنا، اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت سنی، اور جب آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا آپ رونے لگے۔ آگے بڑھیے، بخاری کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ماریا قبطیہ کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا۔ آپ کو 4 بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ سے، بیٹا جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ بچپن میں ہی انتقال کر جاتا تھا۔ ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ یہ تیسرا بیٹا تھا جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام اللہ کے نبی نے ابراہیم رکھا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دیہات بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات میں دائی کا دودھ پئیں اور مضبوط ہو جائیں دیہات کے ماحول میں۔ اللہ کے نبی نے اپنے بچے کو دیہات میں بھیج دیا۔ ایک لوہار کی بیوی حضرت ابراہیم کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ بچہ 1.5 سال کا ہو گیا۔ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے۔ آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ جب پہنچے تو آپ کا بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، وَنَفَسُهُ تَقَاقَعُ، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔
اپنے بیٹے کی موت کا یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے نبی رونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے ہم دامان محمد سے۔ او لوگوں، اللہ کے فیصلے کے آگے تو میرے نبی بھی مجبور ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، مگر اپنے بچے کی موت کا ٹائم آج آ گیا ہے تو اپنے بچے کو موت سے بچانے کی طاقت اللہ کے نبی کے اندر بھی نہیں ہے۔ بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، بیٹا دم توڑ رہا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اے میرے بچے، تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میرے نبی نے صبر کی مثال پیش کی۔ میرے بھائی، آج کتنی عورتوں کا بچہ مر جاتا ہے، عورتیں جذبات میں آ کر کے کہہ دیتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا اٹھانا تھا۔ خبردار ایسا جملہ کبھی استعمال مت کرو۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عورتیں کہہ دیتی ہیں ابھی تو میرے شوہر کی موت کا ٹائم نہیں تھا، میرے شوہر کو کیوں اللہ نے اٹھا لیا؟ میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے ساتھیوں، موت کا ٹائم جب آتا ہے تبھی موت آتی ہے، ایک سیکنڈ پہلے نہیں، ایک سیکنڈ بعد میں نہیں۔ اللہ کے نبی اپنے بچے کی موت کے اوپر رو رہے ہیں، مگر زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور اگر آپ نے مرنے والے کا نام لے لے کر کے آپ نے رونا پیٹنا کیا تو مرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، مرنے والا اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اگر رونے والے شریعت کے خلاف طریقے سے روتے پیٹتے ہیں تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے مرنے والا۔